بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پیران پیر دستگیر ماں سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری ہے۔ آج اس کے 67 اور 68 مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کلما جاہدت النفس وغلبتها قتلتها بسیف المخالفت احیا اللہ تعالی عز وجل۔ فرمایا کہ جب تو اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے اور تو اس پر غالب آتا ہے، اس کی مخالفت کی تلوار سے اسے قتل کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تجھے زندگی کے اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے وَطَلَبَتْ مِنْكَ الشَّهْوَاتِ وَاللَّذَّاتِ الْجُنَاحَ مِنْهَا وَالْمُبَاحَ لِتَعُودَ إِلَى الْمُجَاهِدَةِ وَالْمُسَابِقَةِ لِيَكْتُبَ ذَلِكَ ثَوَابًا دَائِمًا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسا کرتا ہے کہ شہوات، لذات، ان کو آدمی کی جانب پھیرتا ہے کہ بندہ نفس کو قتل کرتا رہے، اس کی مخالفت کرتا رہے، اس پر غالب آتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالی دائمی اجر اور دائمی ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ وَهُوَ مَعْنَى قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اس معنی میں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم لوٹ رہے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف۔ جہاد اصغر جو تیر و تلوار، نیزہ اور برچھی سے تھا، اور جہاد اکبر یہ نفس کی مخالفت تھی۔ اراد بہ مجاہدۃ النفس لدوامہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹنے کی بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ارادہ نفس کے ساتھ مجاہدے کا ہے، اور یہ دوام و استمرار کے ساتھ ہے۔ علی الشہوات واللذات وانہماکہما فی المعاصی، شہوات اور لذات کو ترک کرنا اور ان کی مخالفت کرنا، اور ان دونوں میں انہماک، نافرمانی اور معاصی کے سبب فرمایا ان کو ترک کرنا، یہی مجاہدہ ہے، اور یہی ریاضت ہے، اور یہی نفس کی مخالفت ہے، اور یہی شہوات و لذات کو ترک کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اسی معنی میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تجھے یقین کامل نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر اللہ عز وجل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالعبادت، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کا حکم دیا، اور عبادت کا مقصود مطمع نظر فقط رکعتوں کی تکمیل یا قیام یا رکوع اور سجود نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، عبادت کی فرضیت کے مقاصد میں کون سی چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَهِيَ مُخَالِفَةُ النَّفْسِ، یہ فی الحقیقت نفس کی مخالفت ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ كُلَّهَا تَعْبَاحَ النَّفْسِ، کیوں کہ عبادت جو کلی طور پر ہے، اس کا مقصد اور اس کا مطلب نفس کی سرکشی ہے، وَتُرِيدُ ضِدَّهَا، اور اس کا مطلب نفس کی مخالفت ہے، أَن يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ یعنی الموت، یہاں تک کہ یقین کامل نصیب ہو جائے۔ مراد کیا ہے؟ بندہ دنیا سے گزر جائے، اس کے باوجود نفس کی مخالفت میں، شہوات، لذات کو ترک کرنے میں لگا رہے، اور بندے پر وقت اجل اور موت آ جائے۔ پھر فرماتے ہیں جب بندہ مجاہدے میں مداومت کرتا ہے اور اسی پر دوام و استمرار کے ساتھ رہتا ہے، أَن يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے، وَيَلْحَقَ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہ اپنے پروردگار، اپنے خالق و مالک حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے
جہاں پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنی خشیت اور خوف کے نتیجے میں اور نفس کی مخالفت کے نتیجے میں دو باغات عطا کرتا ہے، ایک جنت اور آخرت کے روپ میں، دوسرا اپنے قرب اور دیدار کے روپ میں۔ فرمایا ومن اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور خواہشات نفس سے الگ رہا، فإن الجنۃ ہی الماویٰ، پس اس کے لیے جنت ہے، جنت الماویٰ ہے۔ اور یاد رکھیں جب بندہ اس طریق اور اس راستے کو اس منہج سے اختیار کرتا ہے تبھی کامیابی اور کامرانی کو پاتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل جو کافر ہے، منافق ہے، نافرمان ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اما الکافر والمنافق والعاصی لما ترکوا مجاہدۃ النفس، وہ مجاہدہ نفس کو ترک کرتے ہیں، والہویٰ، اور خواہشات کو اختیار کرتے ہیں، فی الدنیا، دنیا کے اندر، وتابعوا لہما، اور نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ووافقوا الشیطان، اور شیطان کی موافقت کو اختیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاصی، کفر، شرک ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو موت آتی ہے تو حتی آتاہم الموت من غیر اسلام، ان کی موت اسلام پر نہیں غیر اسلام پہ آتی ہے، وغیر توبت، اور توبہ سے ہٹ کے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں جنت اور باغات کی بجائے جہنم ان کا مقدر کرتا ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی اور کافروں کے لیے بنائی گئی۔ تو گویا جو نفس کو ترک کرے وہ رضا الہی کو اور قرب الہی کو اور آخرت کو پاتا ہے، اور جو خواہشات و لذات نفس کو ترک نہیں کرتا وہ اپنے لیے جہنم کو اپنا مقدر بناتا ہے۔ 68 مقالہ مبارک میں آپ نے ایک خاص چیز کو ذکر کیا جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں کیا کرتا ہے؟ اذا اجاب اللہ تعالیٰ عبدا ما سالہ وآتاہ ما طلبہ، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ لم تنخرم بذالک ارادتہ تعالی، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی قدرت اور تقدیر اس سے دور نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ولا ما جف بہ القلم وسبق بہ العلم لکنہ یوافق سوالہ مراد ربہ، کیونکہ اس کا سوال اپنے رب کی مراد کے عین مطابق ہوتا ہے۔ فتحصل الاجابہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وقضاء الحاجہ فی الوقت المقدر، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو اس مقررہ وقت میں پورا کرتا ہے۔ الذی قدر لہ فی السابقۃ، جو اس کے لیے پہلے سے مقدر کر دیا گیا۔ والعلم، اور اس کے علم میں ہے، لبلوغ القدر، کہ تقدیر اس کو ضرور پہنچ پائے گی، وقت ہو جو اس کا حقیقی وقت ہے۔ کما قال اہل العلم فی قولہ عز وجل کل یوم ہو فی شان، جس طرح اہل علم نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ فرما ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو حدیث پاک ہے لا یرد القضاء الا دعا، اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ان المراد بہ لا یرد القضاء الا الدعاء، اس کی مراد کیا ہے کہ قضا نہیں لوٹتی مگر دعا کے ذریعے۔ فرمایا الذی قضى اللہ تعالی ان یرد لقضائہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اپنی تقدیر اور اپنے فیصلے سے متعلق۔ کذالک لا يدخل احد الجنۃ فی الآخرۃ بعملہ، کوئی ایک شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے نتیجے میں نہیں جاتا، بل برحمت اللہ عز وجل، لیکن جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے۔ لکنہ یؤتی العباد درجات، لیکن وہ اپنے بندوں کو درجات عطا کرتا ہے جنت میں، علی قدر اعمالہم، ان کے اعمال کے نتیجے میں۔ یہاں ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حل يدخل احد الجنۃ بعملہ، کیا کوئی ایک شخص اپنی
اعمال اور اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں جائے گا؟ قال لا، حضور نے فرمایا نہیں، بل برحمت اللہ، بلکہ اللہ کی رحمت اور فضل کے نتیجے میں۔ تو عرض کی فقالت ولا انت، کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سر انور پر رکھا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نجات کا جو انحصار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور بندے پر لازم ہے کہ وہ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو ہر حال میں طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کی جانب اور ہماری توجہ کو اپنی رضا اور خوشنودی کی جانب مبذول کرائے، جس سے اس کا قرب اور اس کی عطا اور اس کا احسان اور اس کا فضل بندے کو نصیب ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی انسان کا مقدر بنتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔